بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربت سے ایک لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس ظلم اور جبر ناانصافیوں کے خلاف جو بلوچستان میں گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ پھر وہ لانگ مارچ کوئٹہ سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوا۔ یہ لانگ مارچ کی شرکاء پرامن ہیں، اپنے جائز مطالبات کے لیے، اپنی عزت اور غیرت کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، یہاں لاپتہ نوجوانوں کے لیے، اور بوڑھے والدین بھی اس لانگ مارچ میں شامل ہیں جس کے لخت جگر گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ ہیں۔ وہ بوڑھے والد صاحبان بھی موجود ہیں جو اس لانگ مارچ کا حصہ ہیں، جو اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے کہ ہمارے پیارے واپس کر دو، گھروں کی چار دیواری کی پامالی بند کرو، یہ ماورا آئین اقدامات ہیں، یہ ختم کیے جائیں۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست ماں کا کردار ادا کرے۔ یہ دکھی ماؤں، دکھی والدین، دکھی بہنیں، دکھی بھائی کی فریاد سنا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں۔ یہ لانگ مارچ والے تربت سے ہوتے ہوئے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے ہوتے ہوئے پنجاب کے، بلوچستان کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے جب اسلام آباد کے قریب پہنچا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرنا، ان کو روکنا، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ بجائے ان کی بات سنی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کے درد کو سنا جائے، ان کی فریاد سنا جائے۔ یہ لوگ پرامن لوگ ہیں۔ تربت سے اسلام آباد تک کوئی کب بھی نہیں ٹوٹا، کوئی بدامنی کا واقعہ نہیں ہوا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ جہاں سے گزرے لوگوں نے والا نے ان کا استقبال کیا، ان کے درد کو محسوس کیا۔ عوام نے، چاہے بلوچستان کے عوام ہوں، پنجاب کے عوام ہوں، انہوں نے ان کے درد کو محسوس کیا، ہمارے بہنوں کا استقبال کیا، بھائیوں کا استقبال کیا جو لانگ مارچ میں شریک ہیں۔ ان میں وہ معذور، جسمانی طور پر معذور ضرور ہے، وہ اسیب سفر، لیکن اس کے عزم، اس کی ہمت جواں ہے۔ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں اس جدوجہد میں۔ میں ریاست کے اداروں سے کہتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، ان کی بات سنی جائے۔ یہ جو بندے، جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بوڑھے والدین اس لانگ مارچ میں شریک ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ جمہوری لوگ ہیں، یہ آپ کے آئین کو مانتے ہیں، یہ آپ کی ریاست کو مانتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یہ دکھ کے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکلے، کوئی تفریح کے لیے نہیں نکلے، کوئی پکنک کے لیے نہیں نکلے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی عزت کے لیے، ماورا آئین اقدامات کے لیے، ماورا آئین قتل کرنے کے خلاف وہ نکلیں۔ وہ ریاست سے انصاف مانگتے ہیں، اسلام آباد سے انصاف مانگتے ہیں، عدالتوں سے انصاف مانگتے ہیں۔ تو ان سے دیوار سے کیوں آپ لگاتے ہیں؟ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں؟ اس کے درد کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کہ ان کو اسلام آباد روکنا، وہ اسلام آباد میں کیا کرنے جائیں گے؟ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر فریاد کریں گے۔ وہ اسلام آباد کے حکمرانوں کو جگانے آئے، اسلام آباد کے پارلیمنٹ کو جگانے آئے، ان کی عدالتوں کو جگانے آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جبر ہو رہا ہے، ہماری مائیں رو رہی ہیں، ہماری بہنیں تڑپ رہی ہیں، ہمارے والدین تڑپ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ہاؤ بقا ہے، یہاں میتیں، جنازے ہیں، یہاں خون ہی خون ہے، یہ عزتیں ہماری تار تار پامال ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد کے لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ان کو اسلام آباد روکنے کے بجائے اسلام آباد کے حکمرانوں کو ان کا استقبال بھی کرنا چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے، ان سے گلے سے لگانا چاہیے، ان کے آنسو پوچھنے چاہیے، ان کے درد کو سننا چاہیے، ان کی فریاد سننا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مطالبات، ان کے مسائل سننی چاہیے، ان کے مسائل حل کرنی چاہیے، ان کے پیارے ان کو واپس دینی چاہیے۔ لیکن ان کو روکنا، اسلام آباد جانے سے روکنا، اسلام آباد ان کا نہیں ہے، اسلام آباد کی سرزمین ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا نہیں ہے۔
اسلام آباد جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں اسلام آباد کے حکمرانوں سے، وفاقی حکومت سے کہتا ہوں ان کو فوری طور پر اسلام آباد جانے دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی فریاد سنی جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، ان کے دکھ درد سنا جائے، ان کو گلے لگایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ میں وفاقی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ہوں یا وفاقی جماعتیں ہوں، مذہبی کوپرس جماعتیں ہوں، سب کے قائدین کو کہتا ہوں، قومی قیادت کو کہتا ہوں، محترم سراج الحق صاحب سے اپیل کرتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپیل کرتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں، نواز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی اس کی پوری ٹیم کا اپیل کرتا ہوں، اور تمام اور قیادتوں سے، وفاقی قیادتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم آواز بنیے، ان کی آواز بنیں، ان کی درد سنیں، ان کے ساتھ جائیں۔ سینیٹر صاحبان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کے درد سنا جائے، ان کی فریاد سنی جائے۔ تربت سے یہ لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب پہنچا ہے، تو آپ ان کو مت روکیے، اسلام آباد میں مت روکیے، ان پہ تشدد مت کیجیے، ان کا استقبال کیجیے، ان کی باتیں سنی جائے، ان کو پاکستانی سمجھیں، پاکستان کا شہری سمجھیں، پاکستان کی بہنیں سمجھیں، پاکستان کی مائیں سمجھیں، پاکستان کے والدین سمجھیں۔ میں آخر میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ان کو اسلام آباد جانے دیا جائے، وفاقی حکومت ان کی بات سنیں، عدالتیں ان کی بات سنیں، ان کو انصاف دیا جائے، ان کی بات سنی جائے۔ میں بلوچستان کے عوام نے جو ان کا والانہ استقبال کیا، غیرت مند عوام نے، پنجاب کے غیرت مند عوام نے جو ان کا استقبال کیا، والانہ استقبال کیا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے اس جذبے اور ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے لانگ مارچ شریک بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کیا۔ میں اسلام آباد کے حکمرانوں کو کہتا ہوں ان کو مت روکیے، ان پہ تشدد مت کیجیے، ان کو جیلوں میں مت ڈالیے، ان کا استقبال کیجیے اور اسلام آباد میں ان کو گلے لگائیے۔ اسلام آباد پہ کسی اور کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں کا حق نہیں ہے، بلوچستان کے غریب مظلوم ماؤں اور بہنوں کا بھی اسلام آباد پہ حق ہے۔ اس لیے اسلام آباد کے حکمران ہمارے مظلوم ماؤں اور بہنوں جو بلوچستان کی فریاد، بلوچستان کی دکھ، بلوچستان کی درد لے کر کے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، بلوچستان کے مسائل کو سنجیدہ لیا جائے، ہمارے پیارے واپس دیے جائیں، یہ چادر و چار دیواری کا پامالی کا سلسلہ بند کیا جائے، یہ خون کا کاروبار بند کیا جائے، یہ گالی اور گولی کی سرکار کا سلسلہ بند کیا جائے، یہ آپریشن کا پالیسیاں بند کی جائیں، یہ طاقت کے استعمال کی پالیسی بند کی جائے، محبت سے بات کی جائے، گلے لگائے جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔